آج کا میرا عنوان ہے علم غیب، یعنی غیب کا علم۔ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور علیم ہے، اور اس کا علم ساری کائنات کو محیط یعنی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک ایک ذرہ ہو، ایک ایک چیز، تمام حالات اول تاخر اس کی نظر میں ہے، اور یہ صفت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں۔ کوئی بندہ اس صفت میں شیئر نہیں کر سکتا، اس کا ساجی نہیں، نہ اس کا شریک ہے۔ یہ صفت نہیں تھی کہ وہ غیب کا علم رکھیں یا آئندہ پیش آنے والی حالات کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں۔ کا قصہ ہے، جب دو فرشتے ان کے پاس آئے اور وہ کھانے پہ ہاتھ نہیں لگائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، خوف کھا گئے، کیونکہ اس زمانے کے کسٹم کے لحاظ سے اگر کوئی مہمان آپ کا کھانا نہیں کھا رہا تو اس کے معنی وہ دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، خوف کھا گئے۔ تو اس کے بعد ان فرشتوں نے بتایا کہ نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ ڈر مت کھائیے۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ ہاں، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے اور ان کا بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں۔ سال میں ایک یا دو دفعے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے جاتے تھے۔ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو غیب کے علم سے ہی جو ہے نا وہ معلوم کر لیتے تھے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ جیسا دیوبندیوں کی کہانی میں ہے کہ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو جو ہے نا دور کی اطلاع ہو جاتی ہے سمندر میں کشتی ڈوب رہی، تو یہاں پہ امداد اللہ مہاجر مکی ایک سیکنڈ میں جا کے کشتی کو نکال کے آتے ہیں۔ یا رشید احمد گنگوئی فجر کی نماز، ہر روز فجر کی نماز کے لیے مکہ جا کے آتے تھے، یعنی انڈیا سے فلائی کر کے مکہ جاتے، فجر کی نماز ادا کر کے واپس آتے تھے۔ ایسے کئی قصے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے۔ یہ تو زندوں کی بات ہے۔ مردے بھی جو ہوتے ہیں قبر میں سے نکل آتے ہیں، جیسے دیوبند میں کوئی جھگڑا ہوا تو قاسم نانوتوی جن کو مر کے 30-40 سال ہوتا، خبر میں سے نکل کے آگے جھگڑا چکانے کے لیے۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام کا دو فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے تو حضرت لوط ڈر گئے کہ چونکہ پوری جو ہے نا بدفعلی کرنے والے لوطیوں کی قوم تھی وہاں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کہ میرے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ بدماشوں کو میں یعنی بدفعلی کرنے سے روکوں، جب تک کہ ان فرشتوں نے بتایا کہ نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نا لڑکے نہیں ہیں، یا ایکچولی یہ فرشتے ہیں، تو وہ خوف نہیں کھاتے تھے۔ اسلام کا قصہ، ہاں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کو جو نا بکریاں چرانے کے واسطے جنگل میں لے جانے والے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کس لیے لے جانا چاہتے۔ تو انہوں تو یہ ڈر تھے کہ شاید کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا لے گا۔ کوئی نہیں معلوم تھا کہ ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں ان کو قتل کرنے کے لحاظ سے، ان کو کچھ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ رونے کی بجائے ان کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ بیٹا فلاں بولی میں فلاں کنویں میں پڑا ہے، اور جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام جا کے وہاں سے بیٹے کو کنویں میں سے نکال کے لا سکتے تھے۔ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ جو پڑھتے ہیں حضرت خضر کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خضر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھا، یعنی اگر معلوم ہوتا تو معلوم تھا کہ خضر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کسی لینڈ مارک وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ فلاں چیز ہوں گی، مچھلی نکل کے جو نا دریا میں جائیں گی، وہیں پہ وہ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بس سیدھا جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا کہ مجمع البحرین کے پاس، یعنی دو دریاؤں کا جہاں ملاپ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہاں سے مچھلی نکل کے سمندر میں جائیں گی، عجیب طریقے سے۔ اچھا، پھر حضرت موسیٰ ان کا نوکر جو تھا اس نے بھول بھی گیا، تو پھر وہاں سے واپس آئے پلٹ کے، کہاں پہ؟ اسی جگہ پہ جہاں پہ مچھلی سمندر غائب ہو گئی تھی، انہی خدموں کے نشان پہ، یعنی جیسا جن خدموں سے گئے تھے وہی خدمیں دیکھتے ہوئے اسی نشانیوں پہ واپس آئے۔ اگر علم غیب ہوتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو۔ علیہ السلام کے دربار میں
جب وہ پرندہ ہدہد نہیں دکھائی دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھیں کہ کہاں پہ ہے وہ. اگر ان کو علم غیب رہتا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ پرندہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ پرواز کر رہا ہے اور کس حال میں ہے. اچھا اب وہ تماش کی بات، جب حدود واپس آ رہا ہے تو حدود اتنے بڑے پیغمبر کو کہ تم کو نہیں معلوم میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس کی تم کو اطلاع نہیں تھی. ماشاء اللہ، یعنی اتنا چھوٹا سا حدود اور اتنے بڑے پیغمبر کو بول رہا ہے کہ تم کو ہی نہیں معلوم کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ وہاں پہ ان کے پڑوس میں آفتاب پرست یعنی سورج کو پرستش کرنے والی ایک ملکہ بھی رہتی ہے، جب تک کہ جو ہے نا حدود نے ان کو نہیں بتایا. اس کے حدود کے بعد پہ یقین بھی نہیں آیا، پھر ویریفیکیشن کے واسطے یہاں پہ سے بھیجا ہے جنوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیوں کے قصے کہانیوں سے بچا کے رکھیں. سمنان طبی دارالعلوم کے دیوبند کا ایک جملہ کو اپنی کتاب تحذر الناس کے صفحے 04 پر لکھتے ہیں، علوم اولین مثل اور ہیں اور علوم آخرین اور، لیکن وہ سب علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع جمع ہے. ساتھ تاریخ میں شاخ چشت یا خود فضائل المال دیکھ اس میں ایسا لگتا ہے کہ یعنی زندوں کو تو چھوڑ دیے، جو زمین میں مردے گڑے ہیں ان کو بھی جو نا غیب کہ میرے خبر کے پاس کون آیا والے کا قصہ ہے. قبرستان میں آ کے کاروان رکا، قافلہ رکا تو خبر میں سے نکل کے اس نے اپنے خون کا اونٹ کو ذبح بھی کیا، پھر سب کی ضیافت بھی کی، سب کو کھانا کھلا دیا. ماشاء اللہ، ایسے قصے 30-40 تو ایسے قصے مجھے یاد ہیں کہ خبر میں دالے مرداب جو ہے نا خبر میں وہ آپ کے خوان سے پڑ رہا. پھر اچھا سب سے مشہور تو وہ قصہ ہے جو جس میں اشرف علی تھانوی نے بھی بیان کیا، فضائل الاعمال میں بھی ہے، کہ جو ہے نا وہاں پہ پنجاب میں کوئی پلیس ہے امبالہ کے پاس، وہاں پہ انبیاء کی خبریں ہیں. تو یہ لوگ گئے 4-5 دیوبندی جا کے وہاں پہ مراقبہ کرے، خبر کے اندر دیکھیں تو معلوم ہوا کہ وہ 3-4 پیغمبر ہیں جو مر کے 2000 سال ہو گئے. حتیٰ جو ہے نا ایک صاحب ہیں فخر الدین صاحب، انہوں نے ان انبیاء سے کی روح سے بات بھی کی، اس میں باپ بیٹا ہے، پھر وہ لا حول ولا قوت، جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین.